بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی دلچسپ ایک مناظرہ سنانا چاہتا ہوں جو فاتح خلف الامام کے موضوع پر تھا۔ مدینے سے ایک قافلہ آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، اور جب وہ واپس گیا تو کیا کہہ کر گیا تھا، توجہ فرمائیں۔ اب میں آپ کو وہ مناظرہ سناتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند آدمی مدینہ المنورہ سے تشریف لائے ایک مسئلہ میں بحث کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ آنے والوں کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، جبکہ امام صاحب کا موقف یہ تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنے والوں کا بڑا احترام کیا۔ یہی تو اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے کہ وہ مخالفوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جب بات شروع ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا، نقلی جواب دوں یا عقلی جواب دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، حضرت صاحب اگر عقلی جواب دیں گے تو ہم سب کو صحیح سمجھ آ جائے گی اور مسئلہ سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ پھر امام صاحب نے اللہ کی دی ہوئی ذہانت اور بصارت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، بتاؤ تمہارے سب آنے کا ایک ہی مقصد ہے یا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ سب نے جواب دیا، سب کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور کوئی نہیں۔ پھر امام صاحب نے پوچھا، کس مسئلہ پر تم سب الگ الگ بات کرو گے یا صرف ایک ہی آدمی بات کرے گا؟ سب نے کہا، سب کا ایک ہی مقصد ہے تو صرف ایک ہی آدمی بات عرض کرے گا، سب کو ایک ہی بات الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی ہم سب لوگ غور سے سنیں گے۔ اس ہمارے آدمی کی شکست ہم سب کی شکست ہوگی اور ہمارے آدمی کی فتح ہم سب کی فتح ہوگی۔ پھر امام صاحب نے فرمایا، مناظرہ تو ہو گیا، آنے والے سب لوگ حیران ہو گئے، وہ کیسے؟ اس پر امام صاحب نے فرمایا، جب سب کا مقصد بھی ایک ہے، پھر آپ سب نے بات کرنے کے لیے ایک آدمی کا انتخاب بھی کر لیا ہے اور خود چپ رہنے کا پروگرام بھی بنا لیا ہے۔ پھر امام صاحب نے فرمایا، نماز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ جماعت ظہر کی کھڑی ہو اور پیچھے پڑنے والوں میں سے ایک کا مقصد عصر کی نماز ہو، ایک کا مقصد مغرب کی نماز ہو، ایک کا مقصد عشاء کی نماز ہو۔ یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ جب ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے سب لوگوں کا مقصد ظہر کی نماز ہی ہوتا ہے، یعنی مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سب کا نمائندہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا سب کا نمائندہ مختلف ہو، الگ الگ ہو، اور ایک امام ہی سب نمازیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر امام صاحب نے فرمایا، جیسے تم نے بات کرنے کے لیے ایک نمائندہ کا انتخاب کیا ہے، اس کی شکست سب کی شکست مان لی ہے، اس کی فتح سب کی فتح مان لی ہے، بالکل اسی طرح نماز میں بھی ہوتا ہے۔ جب امام کی نماز صحیح ہوتی ہے تو مقتدیوں کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے۔ اگر امام کی نماز خراب ہو جائے تو سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب نمائندہ ہار گیا تو سب ہار گئے۔ جیسے یہاں بات کرنے کے لیے صرف ایک نمائندہ کافی ہے، اس کی بات سب کی طرف سے ہو جائے گی، جیسا کہ تم نے خود بھی مان لیا ہے۔ بالکل ایسے ہی نماز میں بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے، وہ سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اس کی فاتحہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر امام صاحب نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقتدیوں کے لیے امام کی قرات کافی ہوتی ہے۔ وہ سب لوگ امام صاحب کا ایک بہترین جواب سن کر خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یہ تھا امام صاحب کا عقلی جواب، اور وہ لوگ مان گئے کہ واقعی امام صاحب کا جواب درست جواب ہے۔